بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں شہزاد ڈار فرام WCA کالج۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یہ یوٹیوب چینل کا سلسلہ جو ہے لیکچرز کا رواں دواں ہے۔ ہم نے نثر کا کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اور آپ نے ملاحظہ بھی کیا ہوگا اور یوٹیوب چینل پر۔ اس کے بعد آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نظم۔ نظم ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پورشن ہے۔ اس میں معروضی میں سے بھی سوال آ جاتے ہیں اور اس کا تشریح بھی اس کے جو ہے وہ آپ کے پاس کوشچن آتا ہے، تشریح کا بھی۔ اور یاد رکھیے، فرسٹ آف آل ہم یہ پڑھیں گے کہ آخر نظم کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے بچوں کو، بہت سارے لوگوں کو نظم کے حوالے سے پتہ ہی نہیں۔ نظم کتنی اقسام کی ہے اور یہ نظم جو ہے اس کا جو کوشچن ہے اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ کار بھی آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اردو سال اول کا نظم کا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظم کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ نظم دیکھیے بیٹا، نظم جو ہے یاد رکھیے اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں پرونا۔ اس کے لغوی معنی ہیں پرونا، یعنی کہ موتیوں کو ایک مالا میں پرونا، موتیوں کو ایک مالا میں، ایک دھاگے میں، ایک لڑی میں پرونا اور پھر مالا کا بن جانا۔ پھر جو ہے وہ آپ نے عزیز طلباء و طالبات یہ دیکھا ہوگا کہ پھولوں کو لڑی میں پرویا جاتا ہے تو وہ گجرے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور وہ مالا بن جاتی ہے، نظم بھی اسی طرح ہے۔ ادب کی روح سے، ادب جو ہے یعنی لٹریچر کے اکارڈنگ ٹو لٹریچر، ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں، اشعار کے مجموعے کو۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، نظم جو ہے وہ 6 اشعار کی بھی ہوتی ہے، 5 کی بھی ہوتی ہے، 10 کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح نظم بہت لینتھی بھی نظمیں ہوتی ہیں، اقبال کی نظمیں دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر ہم جو مرثیہ گوئی ہے، یہ نظم کی ایک قسم ہے، اس میں ہم چلے جائیں تو اس میں بھی اسی طرح جو ہے وہ لینتھی ہوتی ہیں نظمیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اور بھی بہت ساری نظمیں ہیں جن میں جو کیا ہے ایک مجموعہ۔ تھوڑا سا میں یہاں ذکر کروں گا غزل کا۔ غزل کا ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، لیکن نظم کا ایک شعر دوسرے شعر سے ریزیمبل کرتا ہے، مشابہ ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ تو کیا ہے، اب دیکھیں کسی یہاں چیز یہ واضح ہو رہی ہے، کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ ایک موضوع، ون ٹاپک، اس کو کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ وی کال پوئم، انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں، پوئم کہتے ہیں۔ اور اب یہ تو ہو گئی نظم۔ دیکھیں نظم کے لغوی معنی پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ Is it clear? I think so۔ ایک خیال، یہاں بات جا کے اور کلیئر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ ایک خیال یا موضوع، ایک خیال ہے، مثال کے طور پر حمد ہے، ایک خیال ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ نعت ہے، ایک خیال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ ون تھنگ، ون ٹاپک، we call that نظم، we call that poem۔ اب ہم یہاں عزیز طلباء آ جائیں اس کی اقسام پر۔ اس کی اقسام بھی ہیں، کیا اقسام ہے عزیز طلباء؟ پابند نظم۔ اب دیکھیں
جو پابند نظم ہے، اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بعض اوقات ردیف کی بھی پابندی کی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ کیا ہے، بسا اوقات ردیف کی بھی پابندی کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ قافیہ کے بغیر ادب کی کوئی چیز ممکن نہیں، سپوز کہ وہ غزل ہے، سپوز کہ وہ نظم ہے۔ ایک اور چیز یہاں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی یہاں یہ کیا ہے، پابند نظم کی یہاں مثال دی جا رہی ہے، بحر اور وزن۔ اب وزن کیا ہوتا ہے عزیز طلباء، ایک چیز یاد رکھیے، وزن کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو تولنا، کسی اسکیل میں، کسی پیمانے میں کسی چیز کو تولنا ہے، وہ کیا ہے، وہ وزن یا اوزان کہلاتا ہے۔ علم عروض کے مطابق کسی شعر کا ان الفاظ کا برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، وہ کیا ہے، وہ وزن کہلاتا ہے۔ اگر کسی بھی نظم کا وزن جو ہے وہ مصروں کا وزن برابر نہیں ہے، یاد رکھیے ہم پابند نظم کی بات کر رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ پابند نظم، جس میں بندش ہے، جس میں کنڈیشن ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مصرع کسی بھی نظم کا ایک مصرع کوئی اور وزن رکھتا ہے دوسرا، تو وہ جھول پیدا ہو جائے گا۔ وہ پھر کیا ہے، اس کا مقصد اور اس کی خوبصورتی اور جو ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں وزن کے حوالے سے وہ صحیح نہیں ہوگا عزیز طلباء و طالبات۔ تو یہاں کیا ہے، پابند، اور کیا ہے، بحر۔ اور بحر کیا ہے، اس کا بیٹا لفظی مطلب ہوتا ہے سمندر، سمندر، کھلا سمندر اس میں وہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس میں اصطلاح میں بحر سے مراد چند ایسے کلمات ہیں، اصطلاح میں بحر سے مراد چند ایسے کلمات ہیں جن پر شعر کا وزن ہوتا ہے، اور ہم نے اس بحر کو، اس چیز کو، اور ان اجزاء سے یہ بحر بنتی ہے، یعنی ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ وزن کا جو دار و مدار ہے وہ بحر پر ہے۔ چھوٹی بحر میں شعر کہنا ہے، بڑی بحر میں شعر کہنا ہے، چھوٹی بحر کی نظم ہے، بڑی بحر کی نظم ہے، یعنی ان میں الفاظ کا چناؤ کتنا ہے، اسے بحر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، عزیز، تو اس میں اسی چیز کو جو ہے ظاہر کیا، اور اس میں قافیہ ہوتا ہے، پابند نظم میں قافیہ لازمی ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ردیف اگر نہیں ہے غزل میں بھی، نظم میں بھی، تو کوئی بات نہیں، تو اسے غیر مردف نظم کہا جاتا ہے جس میں ردیف نہیں ہوتا۔ قافیہ کے بغیر کوئی بھی نظم ہو، چاہے غزل ہو، وہ نہیں ہو سکتی۔ پابند نظم کی بات کر رہے ہیں ہم، وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ کنڈیشنل پوئم، پابند نظم کی بات کی جا رہی ہے یہاں۔ تو ردیف کے بغیر اس نے بسا اوقات لفظ استعمال کر دیا ہے، اسی لیے بسا اوقات استعمال کر دیا ہے کہ بسا اوقات ردیف کی پابندی بھی کی جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ تو تھی ہماری پابند نظم۔ آگے آ جاتے ہیں مخمص۔ اب مخمص وہ نظم ہوتی ہے جس کے 5 مصرے ہوتے ہیں، وہ نظم جس نظم کے 5 مصرے ہوں اسے مخمص کہتے ہیں، اسے مخمص کہا جاتا ہے 5 مصروں والی نظم کو۔ مسدس ہو گئی، مسدس وہ نظم کہلاتی ہے عزیز طلباء و طالبات جس میں 6 مصرے پائے جائیں، وہ مسدس جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ 6 مصروں والی نظم جو ہے وہ مسدس نظم کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں، یاد رکھیے ایک چیز عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہے مسدس ترجیح بند۔ مسدس ترجیح بند کیا ہے؟ اس کے مصرے بھی 6 ہی ہوتے ہیں اس نظم کے، لیکن اس کا آخری شعر یا آخری مصرع جو ہے وہ بار بار اس نظم میں دہرایا جا رہا ہوتا ہے، جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیپ کا شعر، یعنی ٹیپ کا شعر یا مصرع وہ ہوتا ہے
کسی نظم میں بار بار دہرایا جانے والا جو مصرع یا شعر ہے اسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ اس نظم کے مصرے بھی 6 ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو آخری مصرع یا جو شعر ہے وہ ٹیپ کا شعر یا مصرع کہلاتا ہے، اسی لیے یہ مسدس ترجیح بند ہوتی نظم جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ آگے آ جائیں عزیز طلبہ، مثنوی۔ اب دیکھیں مثنوی جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے جس میں کسی کہانی، قصہ یا داستان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، وہ مثنوی کہلاتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان جو ہے اردو ادب میں صفحے اول کی مثنوی سمجھی جاتی ہے۔ میر حسن کی جو ہے مثنوی وہ ہم آگے پڑھیں گے، شہزادے کا چھت پر سونا آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ وہ مثنوی وہ نظم جس میں کسی قصہ، کہانی یا داستان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، وہ مرثیہ۔ مرثیہ نگاری کی جو صنف ہے یا حیت ہے نظم کی، یہ اردو ادب میں بڑی مقبول ہوئی۔ مرثیہ یعنی رثا سے یہ لفظ نکلا ہے، وہ نظم رثا سے نکلا ہے جس میں یاد رکھیے کسی شخصیت کے مرنے پر، کسی شخصیت کے گزر جانے پر جو ہے وہ جو نظم لکھی جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے 9 اجزاء ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس کے 9 اجزاء ہیں اور یہ خاص طور پر زیادہ تر شہدائے کربلا کے میں جو لوگ شہید ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو عزیز و اقارب تھے یا ان کی اولادیں تھیں جو شہید ہوئیں، سب سے زیادہ مرثیہ نگاری جو ہے حضرت امام حسین اور اہل بیت پر کی گئی۔ اور اس میں میر انیس، جوش ملی آبادی اور اس طرح اور مرزا دبیر جو ہیں یہ صفحے اول کے مرثیہ نگار سمجھے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عزیز طلبہ سانٹ کی طرف۔ سانٹ 14 مصروں والی نظم کو سانٹ کہتے ہیں۔ 14 مصروں والی نظم کو سانٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے یا قابل غور ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ نون میم راشد جو ہے سانٹ کے حوالے سے جو ہے وہ معتبر شاعر سمجھے جاتے ہیں اس نظم کے۔ سانٹ وہ نظم جس کے 14 مصرے ہوں اسے سانٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں نون میم راشد یعنی راجہ نظر محمد جنجوا ان کا اصل نام تھا۔ نون میم راشد کا اصل نام راجہ نظر محمد جنجوا ان کا اصل نام تھا۔ تو سانٹ 14 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نظم تھی، یہ نظم کی کچھ اقسام تھی۔ اسی طرح آپ کو جو بتانا مقصود تھا تاکہ you have a clear mind about the poems, what is meant by poem in Urdu، تو یہ تھا نظم کے حوالے سے۔ اب اگر ہم آتے ہیں نظم کے جو ہمارے پاس کوشچن آتا ہے اس کی تشریح نظم کی، آپ کے پاس ایک بند آتا ہے یا 3 شعر آتے ہیں تو یاد رکھیے وہ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے وقت ملاحظہ کریں گے کہ نظم کا عنوان نہیں، عنوان لکھیں گے، نام یہاں لفظ جو ہے یہاں نام لفظ نہیں لکھیں گے۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے، ہم یہاں چلے جائیں موضوع، ٹاپک، عنوان، تو یہ چیز جب آ گئی تو یہاں کیا ہے، عنوان ہی آئے گا۔ یہ لکھنے کے بعد یہ 2 ڈاٹس ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جب ہم نثر کو پڑھ رہے تھے کہ یہ 2 ڈاٹس رابطہ کی علامت ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آگے کچھ کہنا ہے، آگے کچھ لکھنا باقی ہے، آگے اس سے ایک چیز اور کنیکٹ کرنی ہے ہم نے، اسی لیے یہاں 2 ڈاٹس رابطہ کی علامت ہیں۔ تو یاد رکھیے نظم، میں اکثر اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا تھا کہ بیٹا آپ نے نام نہیں لکھنا، عنوان لکھنا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس طالب علم کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ بالکل نام ہی نہیں لکھتے تھے، اس کا اس نظم کا وہ نام ہی نہیں لکھتے تھے۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ سر نے کہا کہ نام ہی نہیں لکھنا ہے۔ نو نیور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نو نیور، آپ نے اس لفظ، یہ جو لفظ عنوان لکھا ہوا ہے آپ نے یہ لفظ عنوان لکھنا ہے۔ ٹاپک ہے، ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے، اس کے تحت آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، نام لکھنا ہے اس کا۔ اس کے بعد کیا ہے،
شاعر کا نام، شاعر کا نام ہے، دیکھیں آگے شاعر جو بھی ہیں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، یہی رابطہ کی علامت۔ مفہوم ہے، نچوڑ، اس شعر کا نچوڑ، ان اشعار کا نچوڑ، اس بند کا نچوڑ، مفہوم، تھیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو کیا ہے، 2.5 سے 3 لائن کا آپ نے اس میں مفہوم لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں گے اس کی۔ یاد رکھیے تشریح کرتے وقت آپ کیا لکھیں گے، شاعر ان اشعار میں کہتا ہے، کیونکہ ہم اکٹھے تشریح کر رہے ہیں، ان اشعار کی تشریح ہم اکٹھے کر رہے ہیں، نہ کہ الگ الگ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ ان میں شاعر ان اشعار میں کہتا ہے، شاعر اس بند میں بیان کرتا ہے، آپ تھوڑا سا شاعر کا حوالہ دیں گے، شاعر کا تھوڑا انٹرو بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ اینڈ ادر دین یو کین رائٹ ان دس تھنگ، آپ جو ہے کوٹیشن بھی دے سکتے ہیں، جسے آپ حوالہ کہتے ہیں، شعر کا حوالہ، آپ جو ہے قرآنی آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ ریلیٹڈ ٹو دس تھنگ، اس شعر کے مطابق، ان اشعار کے مطابق آپ جو ہے حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو کہ شعر کہیں جا رہا ہے اور آپ کا حوالہ جو ہے وہ کہیں جا رہا ہے، نو نیور، ناٹ ایٹ آل، آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے اکارڈنگ ٹو دس شعر، اس شعر کے مطابق آپ نے حوالہ دینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو کیا ہے وہ یہاں تک کہ اگر اس شعر سے ریلیٹڈ جو ہے بیٹا کوئی انگلش کی بھی کوٹیشن آتی ہے تو آپ انگلش کی بھی کوٹیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں، انگلش کی کوٹیشن بھی آپ یہاں دے سکتے ہیں، تب جا کے آپ کا ایک شعر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب پریزنٹ کرتے ہیں کوئی چیز، دیکھیں کسی کو کوئی چیز پیش کرنا یا پریزنٹ کرنا، بڑی خوبصورتی سے پیش کرنا، وہ آپ کی عزت میں، آپ کے نمبروں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا یہ، اور سب سے بڑی یہ ہم نے اکٹھے تشریح کرنی ہے۔ 3 شعر دیے گئے ہیں، 3 شعر ہیں، تو آپ نے ان تینوں کی اکٹھے تشریح کرنی ہے، الگ الگ تشریح نہیں کرنی ہے۔ کیوں کہ ہم ایک موضوع، ایک عنوان، ایک ٹاپک کے تحت تشریح کر رہے ہیں، وہ حمد ہے، نعت ہے، وہ کوئی بھی نظم ہے، اس کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ شاعر ان اشعار میں بیان کرتا ہے، شاعر اس بند میں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ آگے تحریر کریں گے۔ یہ تھا آپ کا نظم کا انٹروڈکشن، نظم کی تعریف، اور جو آپ نے اس نظم کا کوسچن جو اٹیمپٹ کرنا ہے اپنے ایگزام میں، یہ وہ بتانا مقصود تھا تاکہ آپ کو آپ کسی شش و پنچ میں نہ ہو، کسی ہیزیٹیشن میں نہ ہو کہ نظم کیا ہے اور ہم نے کیسے جو ہے یہ اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔